بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میثاق مدینہ ایک ایسا دستور یا قانون جو 1400 سال پہلے ایسی سرزمین پر لکھی گئی جو بنجر صحرا اور خانہ بدوش قبیلوں کی سرزمین تھی۔ یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل یہود سے کیوں کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اور اس میثاق میں ایسی کون سی خصوصیات تھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ UNO نے بھی جب قانون بنانا چاہا تو اس میثاق سے مدد لینی پڑی۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کے قیام کی طرف توجہ دی۔ شہر مدینہ میں انصار یعنی اوس و خزرج کے علاوہ یہودیوں کے قبیلے بھی آباد تھے۔ مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تمام تر معاملات مثلاً حکمرانی، سیاست، تجارت اور معیشت پر یہودیوں کا ہی کنٹرول تھا۔ کہتے ہیں کہ مدینہ میں رہنے والے آل یہود پہلے سے واقف تھے کہ کوہ فاران کی طرف سے ایک پیغمبر آنے والا ہے جو دنیا کا مسیح اور رہنما ہوگا، اور وہ اس پیغمبر کا انتظار کئی عرصے سے کر رہے تھے۔ لہٰذا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے حضور کی زیارت کے لیے بھیڑ لگا دی۔ انہی لوگوں میں سے ایک یہودی شخص بھی تھا۔ جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس یہودی کا نام عبداللہ ابن سلام تھا۔ چند دنوں کے بعد عبداللہ ابن سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے 3 سوالات کیے۔ حضور نے جب ان 3 سوالوں کا جواب بذریعہ وحی بالکل صحیح دیا تو عبداللہ ابن سلام بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ابن سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہود انتہائی جھوٹی قوم ہے۔ اگر انہیں میرے اسلام قبول کرنے کا علم ہو گیا تو مجھ پر طرح طرح کی تہمت لگانا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا جب کچھ یہودی حضور کے پاس آئے تو حضور نے ان سے پوچھا کہ تم میں عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے؟ اس وقت عبداللہ ابن سلام خیمے کے اندر بیٹھے تھے۔ ان یہودیوں نے کہا کہ وہ ہم میں سے سب سے بڑے عالم کے بیٹے اور ہم میں سب سے بہترین شخص ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اگر عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو جائیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ یہودیوں نے کہا اللہ انہیں اس سے محفوظ رکھے۔ اتنے میں ابن سلام باہر آئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہ یہودی کہنے لگے کہ یہ ہم میں سب سے بدترین اور جاہل شخص ہے، اور ان کی برائی کرنے لگے۔ دراصل یہودی اس بات کو قبول کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ آخری نبی اور مسیح عربیوں میں آ گیا ہے، جبکہ نبی صرف نسلاً اسرائیلی ہونا چاہیے۔ ان کے اس نفرت اور تعصب میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان رسا کشی اور بغض و کینہ میں اضافہ ہو گیا۔ یہودی مسلمانوں کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھنے لگے۔ دوسری طرف قریش مکہ بھی مسلمانوں کے دشمن بنے بیٹھے تھے اور اس موقع کی تلاش میں تھے کہ ان پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں۔ لہٰذا حضور نے فیصلہ کیا کہ مدینے کے مقامی لوگوں اور یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا جائے جس سے اسلامی ریاست کو مزید تحفظ حاصل ہو۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اس معاہدے کو تاریخ میں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے پہلے سال یعنی سال 622 عیسوی میں کیا تھا۔ اس معاہدے میں کوئی 53 دفعات تھیں اور یہ 730 الفاظ میں لکھی گئی ایک قانونی دستور تھی جو کہ ریاست مدینہ کا قانون تھا۔ اس معاہدے کی پوری تفصیل کتب تاریخ میں ملتی ہے، مگر اس کے باوجود مغربی مصنفین اسے نظر انداز کرنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں۔ میثاق مدینہ پہلا بین الاقوامی معاہدہ یعنی انٹرنیشنل ٹریٹی ہے۔ بعض مورخین میگنا کارٹا کو دنیا کا پہلا معاہدہ قرار دیتے ہیں جو کہ سال 1250 میں شاہ انگلینڈ نے کیا تھا، جبکہ حضور پاک نے میثاق مدینہ میگنا کارٹا سے 600 سال پہلے ہی لکھ دی تھی۔ اس وقت مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے جن کے نام بنو کنیکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھا۔ لہٰذا نبی نے اس میثاق میں یہودیوں کے ان 3 قبیلوں اور اوس و خزرج کے انصار اور مکہ سے آئے مہاجرین تمام قبیلوں اور طبقوں کے متعلق لکھا تھا۔ میثاق مدینہ میں 2 حصے نظر آتے ہیں۔ پہلے حصے کا تعلق انصار اور مہاجرین سے ہے، جبکہ دوسرا حصہ یہودیوں کے متعلق ہے۔ اس میثاق میں یہودیوں کے متعلق جو دفاع اور نکات لکھے گئے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو مذہبی آزادی ہوگی۔ مدینہ کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر واجب ہے اسی طرح یہودی بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ بیرونی حملے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ متحد ہو کر مدینے کے دفاع میں یہودی حصہ لیں گے۔ ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا۔ مسلمانوں کے قاتل ناحق پر اگر ورثہ رضامندی سے خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہوں تو قاتل کو جلات کے حوالے کیا جائے گا۔ تمدنی اور ثقافتی معاملات میں یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل ہوں گے۔
یہودی قریش یا ان کے حلیف قبائل کی مدد نہیں کریں گے۔ کسی قسم کے اختلافات کی صورت میں عدالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور ان کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوگا۔ اسلامی ریاست کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی اور آپ مسلمان اور یہودیوں کے متحد افواج کے سربراہ بھی ہوں گے۔ یہودیوں کے اندرونی معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ حضور پاک کی ہجرت مدینہ سے قبل مدینے کی سرزمین میں کسی باقاعدہ دستور یا نظام یا قانون نہ ہونے کی وجہ سے خون ریزی اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا، جس میں کسی انسان کی عزت اور آبرو، جان و مال کی حفاظت اور اس کے مذہبی اور روایتی رسم و رواج اور ثقافت کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہیں تھی، خواہ وہ انصار کے قبائل اوس و خزرج ہوں یا یہودیوں کے قبیلے ہوں۔ یہ سب کسی ایسے مسیح کی تلاش میں تھے کہ جو وہاں امن و امان قائم کر سکے، لہٰذا اس میثاق کو دیکھ کر لوگوں نے پیغمبر رحمت کو اپنا مسیح کے طور پر پہچان لیا، کیونکہ حضور کی تعلیمات امن، محبت، رواداری، بھائی چارگی اور اخوت پر قائم تھی اور ہر طرح کی برائی کے خاتمے کی ضامن تھی۔ وہی میثاق مدینہ تاریخ انسانی کی سب سے پہلی باقاعدہ تحریری دستور ہے جس میں حقوق انسانی کے تمام تصورات موجود ہیں۔ اس دستور میں امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ یہود اور غیر مسلموں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اس وقت غیر مسلموں کو برابر کا درجہ، مذہبی آزادی اور انسانی حقوق دیے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ اور برطانیہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آج ترقی یافتہ ممالک کے دستوروں میں امریکہ کی دستور کو 7000 الفاظ کا مختصر ترین مثالی قانون قرار دیا جاتا ہے، مگر 1400 سال قبل حضور پاک کا دیا ہوا 630 الفاظ پر مشتمل میثاق مدینہ اس سے کئی زیادہ جامع، مؤثر اور مکمل قانون ہے، جس میں اقلیت سمیت تمام نسل اور طبقوں کے حقوق دیے گئے ہیں۔ میثاق مدینہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میثاق کا بیشتر حصہ پورے متن کے ساتھ شاہ کانرڈ دوم کے دستور جسے 1037 عیسوی میں لکھا گیا تھا، اس میں نقل کیا گیا ہے۔ شاہ الفانسو نہم کے قانون میں بھی جو سال 1188 میں لکھی گئی، اسی میثاق کی پیروی کی گئی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے قانون کو بھی سال 1355 میں اس میثاق کو بھی دیکھ کر بنایا گیا۔ یہاں تک کہ UNO یعنی اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کے لیے جو منشور سال 1948 میں طے کیا گیا تھا، اس میں بھی میثاق مدینہ کی بہت سی باتیں عمل میں لائی گئی تھیں، لیکن دنیا بھر کے جدید ترین دستور یا قانون آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے گئے اس معاہدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔